بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں آپ کی عربک ٹیچر ماریا، میں آپ سب کا الجزا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے تحاشا کرم ہے کہ اس نے ایک خاص مقصد کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنة عربی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، ایک کہ میں عرب ہوں، دوسرا کہ اللہ کی کتاب عربی میں ہے، اور تیسرا کہ جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ Arabic is of great significance for Muslims for several reasons. The Quranic language. The Quran, the holy book of Islam, was revealed in Arabic. Muslims believe that the Quran is the literal word of God as revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Arabic language. عربی زبان سیکھنے کی اہمیت کئی وجوہ کی بنا پر ہے، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کلام کے ذریعے سے تمام تر انسانوں سے بات کی وہ عربی میں ہے۔ تمام تر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات سے بات کی ہے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام اور عربی زبان کا جو باہمی محکم رشتہ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، بس اسلام کا قانون عربی زبان میں ہے، اسلام کا آسمانی صحیفہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، اسلام کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مادری زبان عربی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات، ہدایات اور ارشادات کا پورا ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ اسلام کی اہم ترین عبادت نماز ہو یا ہفتہ وار اسلام کا پیغام جمعے کا خطبہ، یا عمومی اور اجتماعی پیغام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ، تمام تر دنیا میں عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، جو ہر محل اور ہر موقع ہر کام کے لیے تلقین فرمائی ہیں، جو عبد اور معبود کے درمیان تعلق اور رابطے کو استوار کرنے اور خالق اور مخلوق کے باہمی رشتے کو مضبوط اور مؤثر کرنے کی تدبیر ہے، وہ سب عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان سیکھنے سے پہلے ہمیں اپنی یہ نیت درست کرنی چاہیے کہ یہ سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ اللہ کی کتاب میں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے اور پھر تمام تر عالم میں اس کو پھیلانا بھی ہے۔ تو عربی زبان کے ہمارے اوپر پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں کہ تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کے تمام تر مسلمانوں پہ 5 حقوق ہیں: believing in the holy Quran, reciting it, understanding it, acting on it, and to convey the teachings of the Quran to others۔ کہ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلا یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، پھر اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کے پیغام کو تمام تر عالم میں پھیلایا جائے۔ دروس اللغت العربیہ یہ کورس کے دورانیہ 4 ماہ کا ہے۔ ویسے تو یہ عرصہ نہایت ہی کم ہے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان سے ایک گناہ شناسائی اور انسیت پیدا ہو جائے، گویا یہ ہماری عربی زبان سیکھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کورس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے 4 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 کہ استماع، یعنی اس کو سننا، قراءہ، اس کو پڑھنا، تیسرا ہے کتابہ، اس کو لکھنا، اور چوتھا تکلم، اس کو اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرنا۔ کسی بھی زبان میں
مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے مفردات کا بڑا دخل ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ جو بھی وکیبلری شیئر کی جائے اس کو یاد کرنے کا بھرپور اہتمام کرنا ضروری ہے۔ قرآنک عربک گرامر، اس کورس کے ذریعے آپ کو قرآنک عربک گرامر یعنی قواعد پڑھائے جائیں گے، کمانڈ ان قرآنک وکیبلریز، آپ کو معانی الکلمات اور الفاظ کا ذخیرہ مہیا کیا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر اس طرح کی ایکسرسائزز کروائی جائیں گی جس کے ذریعے سے آپ ان قواعد اور الفاظ کو قرآن پاک کی آیات میں سمجھ سکیں۔ 3 بنیادی چیزیں جو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ ہے مطالعہ، یعنی جو قواعد آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے آپ نے کلاس سے پہلے اس کو سرسری طور پر پڑھ لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گی کہ آج کس قاعدہ یا رول کے بارے میں بات کی جائے گی۔ نمبر 2، استماع المحاضرہ، یعنی لیکچر کو غور سے سننے کا اہتمام کرنا، اپنی روزانہ کی روٹین کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ جب آپ کی کلاس کا ٹائم ہو تو آپ اس میں فارغ الذہن ہو کر بیٹھے اور اس کو غور سے سن سکیں۔ اور اس کے بعد مراجعہ یعنی ریویژن۔ اگر آپ ان تینوں امور کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ العزیز اس کورس کے اختتام تک you would be able to translate 70 to 80% قرآنک آیات while reciting by your own۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ کلاسز لینے کا اہتمام کریں اور جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ برے وقت کریں تو اس کورس کے اختتام تک آپ 70 سے 80% عربی زبان سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر سکیں گی، اور آپ قرآن پاک کی آیات کو 70 سے 80% خود سمجھ سکیں گی۔ اس کورس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو مختلف طرح کی کنورزیشنز، مختلف طرح کے مکالمات کروائے جائیں گے، مختلف طرح کی کریٹو رائٹنگ کروائی جائے گی جس سے آپ اس زبان میں مہارت حاصل کر سکیں گی۔ کلاس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کلاسز زوم کے ذریعے سے دی جائیں گی۔ ہر کلاس کے بعد آپ کو لیکچر کی ریکارڈنگز بھیج دی جائیں گی۔ آپ کو جو بھی قواعد پڑھائے جائیں گے وہ نوٹس کی صورت میں PDF بنا کر آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ تھینکس فار جوائننگ اس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ وقت کی پابندی کا اہتمام کرتے ہوئے بھرپور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔